آج کے حوالے سے 12 اکتوبر جو کہ ایک سیاہ دن تھا، 1999 کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے یہ سعید شیخ صاحب اور شہزادہ عثمان طاہر صاحب اور دوسرے ساتھیوں نے یہ پیغام دیا کہ چونکہ میں کو کے وقت پاکستان کا وزیر خزانہ تھا تو میں اس کے حوالے سے کوئی روشنی ڈالوں اور کچھ ماضی کی جو یادیں ہیں تلخ وہ آپ سے شیئر کروں۔ تو ٹائم تو ظاہر کم ہے اور میں کوشش کروں گا بڑا بریف آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں۔ تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا 12 اکتوبر 99 سے ذرا پہلے بھی جانا ہوگا تاکہ آپ کو پس منظر بھی پتہ ہو اور بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہو، کیونکہ جو ڈکٹیٹر بھی آتا ہے وہ سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم کو یہ ایک سرمن دیتا ہے کہ جی بس ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا، معیشت تباہ ہو چکی تھی، قوم کے لیے صرف ہم حاضر ہیں، ہم اس کو بچانے کے لیے آگے ہیں۔ یہ ایک گھسا پٹا جو ہے سٹیٹمنٹ، یہ تمام جتنے کو پاکستان میں ہوئے وہ ان تمام مارشل لاز کے نفاذ کے وقت آپ دیکھیں گے تو تقریباً ملتی جلتی ہی تقاریر آپ کو ملیں گی۔ وہ آپ ایوب خان سے لے کے جنرل ضیاء الحق اور پھر جنرل مشرف تمام کو دیکھ لیں، آپ کو وہی وجوہات، وہی ایک بلیم گیم اور وہی ایلیگیشنز، لیکن ہم ایک آنیسٹ انالیسس کرتے ہیں۔ 1997 میں میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کا دوسرا دور شروع ہوا۔ پہلا دور بھی آپ کو یاد ہوگا جو 91 سے 93 کا تھا، کہ اس میں بھی جس طرح ان کی ٹرم کو ادھورا ختم کیا گیا اور وہی گھسا پٹا کرپشن کے الزامات جو وہ ایک بھی ثابت کبھی نہیں ہوا۔ تو 97 میں جب ہماری حکومت آئی دوبارہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو میاں نواز شریف صاحب کا وہی عزم تھا کہ ہم نے پاکستان کو دوبارہ جہاں ترقی، تیز ترین ترقی کی راہ پہ ہم نے کوشش کی تھی لے جانے کی، اور پہلی دفعہ 1993 کے ٹینیور میں پاکستان میں موٹر ویز کا آغاز ہوا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا۔ اسی طرح 97 میں پھر اس کی شروعات کی گئی۔ میں اس وقت وفاقی وزیر تجارت و صنعت و سرمایہ کاری مجھے پورٹ فولیو ملا۔ ہمارے بزرگ جناب سرتاج عزیز صاحب کو خزانے کا پورٹ فولیو ملا۔ تو پاکستان اپنے ترقی کی طرف سفر شروع کیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں مئی 1998 میں انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کر دیے۔ وہ تمام جو ہماری پرائرٹیز تھی ترقی کی اور ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کی، اس میں ظاہر ہے کہ ڈائیورشن آئی اور ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے سامنے آیا کہ جی ہم اب کس طرف پاکستان اس کا کیسے جواب دے۔ یہ نواز شریف صاحب نے اپنے کنسلٹیٹو پروسیس شروع کیا اور ظاہر ہے کہ ایسے کام کی اگر جواب بھی دینا ہو تو تیاری کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو وہ کنسلٹیٹو پروسیس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے کلیئر جو سائنسدان تھے اور جو اس معاملے میں جن کی ذمہ داری تھی ان کو ایک کلیئر میسج دے دیا کہ ہم بھی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت عطا کی ہے اور جس میں ہر حکومت نے، سکسیسو گورنمنٹس نے اس کو آگے بڑھایا اور اس کو آگے لے کے گئے، تو اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم بھی اس کا جواب
तुर्की बतुर्की उनको जवाब देंगे, क्योंकि इंडियन सियासतदानों की जो टोन और टेनर था वो बदल गया धमाके के बाद। ये उस्मान ताहिर साहब, ये शोर आ रहा है, जरा डिसिप्लिन करें हॉल में, ये आवाजें बहुत आ रही हैं। जी सर, मैं जरा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। जी सर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तैयारी शुरू हो गई, कंसल्टेशन शुरू हो गई। दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतों ने, सदर अमेरिका से लेके मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने मियां नवाज शरीफ साहब को टेलीफोन करके कोशिश की कि उनको कन्विंस करने की कि आप एटमी धमाकों का जवाब एटमी धमाके से ना दें, और बहुत बड़ी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स की गई। अमेरिका के सदर क्लिंटन ने $5 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान को देने की ऑफर की, अगर पाकिस्तान एटमी धमाके जवाबन ना करे। तो इसके दरमियान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जिनेवा में मीटिंग थी, जिसमें ये करीबन 20, 21, 22 मई की बात है, और उसमें प्रेसिडेंट क्लिंटन भी आ रहे थे और टोनी ब्लेयर जो उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम थे वो भी आ रहे थे। और मैं वजीर तजारत के पोर्टफोलियो के हवाले से, मैं उसका मेंबर था WTO के मिनिस्ट्रियल कमेटी का, तो मैं उन 3-4 दिन के लिए मुझे वहाँ जाना मुल्क की नुमाइंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसका अपना बहुत हैवी एजेंडा था, और उस एजेंडे को भी रोकना और उसको हैंडल करना वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था। तो मैं वहाँ गया, तो जो नॉर्मल होती है मिनिस्ट्रियल रिसेप्शन, तो उसमें प्रेसिडेंट क्लिंटन खड़े थे और टोनी ब्लेयर थे। जो यूके की मेरी काउंटर पार्ट थी उस वक़्त वज़ीर तजारत मार्गरेट बकट, तो वो मुझे पकड़ के कहती है कि लेट मी इंट्रोड्यूस यू मिनिस्टर टू माय प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे वो उस ग्रुप में ले गई, तो 4-5 खड़े थे। तो मुझे टोनी ब्लेयर साहब कहते हैं कि मिनिस्टर, वी होप that you will exercise restraint and your country would not react to Indian detonation by also detonating the nuclear bomb. तो मैंने उनको कहा कि it all depends that what the world takes actions under the scenario, because we cannot afford not to create and keep a balanced power in the region. बहरहाल वो बाकी जो 2 दिन की कार्रवाई थी वो हुई, और उसके बाद मुझे BBC ने भी इसी लाइनों पे इंटरव्यू किया लंदन में। मैं इन ट्रांजिट था, तो मेरे साथ बात की, तो मैंने यही कहा कि you people have forgotten after the Cold War, the remnants of the Cold War, जो हमारे पास 2-3 मिलियन रिफ्यूजीज हम कई दहाइयों से हम उसको अफोर्ड यानी फाइनेंस कर रहे हैं, उसको अकोमोडेट कर रहे हैं अपने वसाइल की लिमिट महदूद होने के बावजूद। तो आपने तो कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो हमारे मुल्क में हमारा अपना फैसला होगा कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हमारी कौम के इंटरेस्ट में क्या है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है। तो जो फैसला होगा वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ करेंगे। बहरहाल मैं वापस पहुंच गया, और 28 मई को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आज है, उस वक्त ये नेशनल डिफेंस कॉलेज था इस्लामाबाद में, उसमें आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को एक ब्रीफिंग देनी थी। और वो जो ब्रीफिंग थी वो ये थी कि जी हमारी यानी आर्म फोर्सेस की हर लिहाज से, आर्मी की, एयर फोर्स की, नेवी की स्ट्रेंथ क्या हैं, और इंडिया की हर जो है कंपैरेटिव उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या अददी यानी तमाम मामलात हैं, ताकि मियां नवाज शरीफ साहब को एक क्लियर पिक्चर हो। और उसके बाद मियां साहब ने अपना जो फैसला करना था, मैं और सरताज अजीज साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे उस मीटिंग में।
اور جب وہ بریفنگ ختم ہوئی تو آبویسلی انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی قوت اور ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت بننا ہے یا جو دنیا کا پریشر ہے اس کے سامنے ہم نے ابھی خاموش رہنا ہے. تو میاں صاحب نے اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہادر فیصلہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے, اور انہوں نے ود ان 30 منٹس جو سائنسدانوں کی تیاری مکمل تھی تو 5 کے مقابلے میں ہم نے پھر 6 ایٹمی دھماکے کر کے انڈیا کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کر دیا, اور دنیا میں پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت اللہ کے فضل و کرم سے بن گیا. پاکستان میاں محمد نواز شریف زندہ باد. محترم ساکھدار صاحب, یہ میرے ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یہ تجربہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز انوینٹ کی ہو, کسی چیز کو آپ نے پروڈیوس کیا ہو, مینوفیکچر کیا ہو, جب تک آپ اس کا تجربہ نہیں کریں گے کہ وہ فٹ ہے کہ نہیں ہے, اس وقت تک آبویسلی آپ شور نہیں ہے کہ آپ نے جو کچھ بنایا ہے وہ واقعی وہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور کے اوپر ایک کامیاب آپ کے پاس ٹول ہے یا ایک نہیں ہے. تو یہ جو بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا پاکستان کی تاریخ میں, وہ میاں نواز شریف صاحب نے اس دن یہ تجربہ کر کے اس کو الحمدللہ پورا کیا, اور پاکستان کو دنیا میں عالم اسلام میں پہلی جو ہے اسلامی مملکت ایٹمی قوت بن گئی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے اس وقت ناقابل تسخیر ہمارا دفاع جو ہو گیا, بن گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے کہ جب مثلا 9/11 کے بعد انڈیا اور پاکستان کی جو افواج تھی وہ آمنے سامنے آئی بال ٹو آئی بال کئی مہینے کھڑی رہیں. اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو پتہ نہیں کہ کیا وینچر کیا جاتا, کیونکہ پاکستان کے اوپر ٹیررزم کے حوالے سے بے پناہ یعنی الزامات تھے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا میاں نواز شریف صاحب نے, لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس کام کے بدلے میں دنیا کے جو ممالک ہیں اور بڑی قوتیں ہیں وہ ہمیں مبارک کے پیغامات اور پھول نہیں بھیجیں گی, وہ ہمارے اوپر پابندیاں, بین الاقوامی پابندیاں عائد کریں گی, ہمیں ایک سبق سکھانے کی کوشش کی جائے گی. اور وہ ہوا کہ پاکستان کے اوپر فوری بین الاقوامی قوتوں نے پابندیاں عائد کر دی, معاشی پابندیاں عائد کر دی. پاکستان ایک سخت فیز میں داخل ہو گیا, لیکن زندہ قوموں اور بہادر لیڈروں کا یہی کام ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے مفاد میں جو فیصلے ہوں وہ ان کے یعنی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, وہ فیصلے عمل درآمد ہو جانے چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے دوبارہ مبارکباد آج پھر پیش کرتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف نے 28 میں 1998 کو پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا.